السلام علیکم۔ آپ بجلی کی کہانی کے اس تیسرے حصے میں جان سکیں گے کہ کس طرح بجلی لیبارٹری کے ایک تجربے سے نکل کر ہر گھر کی ضرورت بنی، دنیا کی بجلی سے چلنے والی سب سے پہلی موٹر کب دریافت ہوئی، اور تھامس ایڈیسن اور نیکولا ٹیسلا کے بیچ جو بجلی کی لڑائی تھی وہ کیا تھی۔ مگر اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا۔ 1808 میں ہمفری ڈیوی نے وولٹا کے بیٹری کے اصول کے طور پر ایک دنیا کی سب سے بڑی بیٹری بنائی۔ یہ بیٹری 800 سیلوں پر مشتمل تھی۔ جب اس نے اس بیٹری کے دونوں ٹرمینلز کو کاربن کی سلاخوں کے ذریعے آپس میں جوڑا تو اس میں بہت تیز اسپارک پیدا ہوا اور اس سے روشنی پیدا ہوئی۔ یہ بجلی سے پیدا ہونے والی پہلی باقاعدہ روشنی تھی۔ اس سے پہلے ہوکسبے مشین سے بھی روشنی پیدا ہو چکی تھی، لیکن وہ اس کے مقابلے بہت کم تھی۔ لیکن یہ روشنی تو اس دور میں موجود پرانی ٹیکنالوجی جیسے موم بتیوں اور لالٹین وغیرہ سے بہت زیادہ تیز تھی۔ 1820 میں اورسٹیڈ نام کے ایک اور سائنسدان نے ایک اور تجربہ کیا۔ اس نے دریافت کیا کہ جب بجلی کی تار میں سے کرنٹ گزر رہا ہو تو اس کے ارد گرد مقناطیسی قوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ قوت قطب نما کی سوئی کو بھی گھمانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 1822 میں ہمفری ڈیوی کے ایک اسسٹنٹ مائیکل فیراڈے نے ایک نئی چیز دریافت کی۔ اس نے دنیا کی بجلی سے چلنے والی سب سے پہلی سادہ ترین موٹر بنائی۔ اس نے ایک پیالے میں پارا لیا، اس کے درمیان ایک مقناطیس رکھا اور ایک تانبے کی تار اس میں لٹکائی۔ تار کے اوپری سرے سے اسے کرنٹ دیا اور ایک ٹرمینل پارے کے ذریعے جوڑا۔ جب تار میں سے کرنٹ گزرا تو اس میں مقناطیسی قوت پیدا ہوئی اور وہ تار مقناطیس کے ارد گرد گھومنے لگا۔ یہ پہلی سادہ ترین موٹر تھی۔ اس کے بعد 17 اکتوبر 1831 کو مائیکل فیراڈے نے یہ دریافت کیا کہ جب مقناطیس کو تانبے کی تار کی کوئل کے درمیان سے گزارا جائے تو اس حرکت کے نتیجے میں تار میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ 1844 میں سیموئل مورس نے مورس کوڈ دریافت کیا اور اسی نے ٹیلی گراف کو ایجاد کیا۔ ٹیلی گراف ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس میں مقناطیس لوہے کے ایک پرزے کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ اگر یہ وقفہ لمبا ہو تو اسے ڈیش کہتے ہیں، اور اگر یہ مختصر ہو تو اسے ڈاٹ کہتے ہیں۔ اسی اصول کے اوپر ٹیلی گراف کام کرتا ہے۔ 1850 میں امریکی اور برطانوی سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم برطانیہ سے امریکہ تک بحر اوقیانوس میں ایک بہت لمبی کیبل بچھائیں اور اس کے ذریعے ٹیلی گراف سے پیغامات بھیجیں تو ہمارے لیے ایک براعظم سے دوسرے براعظم پیغام بھیجنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ یہ کیبل تو بچھا لی گئی۔ 29 جولائی 1858 کو یہ منصوبہ مکمل ہوا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ جب سگنل بھیجے جاتے تھے تو وہ راستے میں خراب ہو جاتے تھے، کیونکہ تار کی لمبائی ہزاروں کلومیٹرز پر مشتمل تھی۔ اس مسئلے کو مزید بہتر بنایا گیا اور 1866 میں ایک نئی کیبل بچھائی گئی، کیونکہ پہلی کیبل سے جب ملکہ برطانیہ کا پیغام انگلینڈ سے کینیڈا کے ساحل تک بھیجا گیا تو یہ 98 الفاظ کا پیغام 16 گھنٹے میں پہنچا، کیونکہ پیغام سننے والے دوبارہ درخواست کرتے تھے کہ دوبارہ بھیجا جائے، ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ 1866 میں اس کیبل نے باقاعدہ کام شروع کیا اور پیغامات واضح طور پر بھیجے جانے لگے۔ 1879 میں تھامس ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا۔ اسی سال فروری میں جوزف سوان نے بھی الیکٹرک بلب ایجاد کیا تھا، لیکن ایڈیسن نے اکتوبر 1879 میں بلب ایجاد تو کر لیا، مگر اس کے پاس بلب کو گھر گھر پہنچانے اور گھر گھر ساتھ میں بجلی کا کنیکشن پہنچانے کے لیے ایک نظام بھی موجود تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ شہر کے بیچ میں پاور پلانٹ لگایا جائے اور اس کے ذریعے پورے شہر کو بجلی سپلائی کی جائے۔ ایڈیسن کا کرنٹ ڈی سی کرنٹ کہلاتا تھا۔ یہ ڈائریکٹ کرنٹ ہوتا تھا، لیکن اس میں ایک خامی تھی، یہ زیادہ دور تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایڈیسن ہی کا ایک ملازم تھا جس کا نام تھا نیکولا ٹیسلا۔ ٹیسلا نے ایک نیا کرنٹ دریافت کیا تھا جسے وہ ڈی سی کرنٹ سے بہتر سمجھتا تھا۔ اس کرنٹ میں بجلی لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ ایسی کرنٹ کے موجود نیکولا ٹیسلا کے بعد میں ایڈیسن سے اختلافات ہوئے اور اس نے ایڈیسن کی کمپنی میں ملازمت چھوڑ دی۔ ایڈیسن سے ملازمت چھوڑنے کے بعد نیکولا ٹیسلا کے آئیڈیاز پر جارج ویسٹنگ ہاؤس نام کے ایک سرمایہ کار نے رقم لگائی۔
اس کی کمپنی نے نیکولا ٹیسلا کے اصول پر بجلی کی سپلائی شروع کر دی۔ ایسی کرنٹ چونکہ ایک بہتر کرنٹ تھا اور یہ زیادہ دور تک یا زیادہ فاصلے تک پہنچایا جا سکتا تھا، اس لیے اس کا پاور پلانٹ شہر کے بیچ میں یا جگہ جگہ پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس کی قیمت بھی ایڈیسن کی قیمت سے آدھی تھی، یعنی ایسی کرنٹ ایڈیسن کے ڈی سی کرنٹ کے مقابلے بہت ہی سستا تھا اور یہ اس سے بہتر ٹیکنالوجی تھی۔ ایڈیسن نے اس کمپنی کو ہرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ اس نے لوگوں کے سامنے ایسی کرنٹ کے ذریعے ہاتھی کو کرنٹ دیا اور ہاتھی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ایڈیسن نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کرنٹ آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے اور یہ لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اس دوران ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ نیکولا ٹیسلا کے کرنٹ کے ذریعے انہی کی کمپنی کا ایک شخص مر کر ہلاک ہو گیا۔ لیکن چونکہ ایسی کرنٹ ایک بہتر ٹیکنالوجی اور سستا متبادل تھا، اس لیے یہ رفتہ رفتہ پھیلنے لگا اور ایڈیسن کا ڈی سی کرنٹ تاریخ سے گم ہو گیا۔ آج ہمارے گھروں میں جو بجلی استعمال ہوتی ہے یہ اسی نیکولا ٹیسلا کا بنایا ہوا اے سی کرنٹ ہے۔ اے سی کرنٹ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اسے زیادہ دور تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وولٹیج بڑھانا اور کم کرنا انتہائی آسان ہے۔ نیکولا ٹیسلا اور ایڈیسن کے بعد بھی کئی سائنسدانوں نے بجلی پر محنت کی، اس کے لیے مختلف آلات ایجاد کیے اور یہ گھر گھر پہنچنے لگی۔ اس کے علاوہ ڈیمز بھی بنائے گئے اور بجلی کو پیدا کرنے کے طریقوں میں بھی نت نئی تبدیلیاں ہوئیں، جیسا کہ سولر پینلز بھی دریافت ہو چکے ہیں جو کہ شمسی توانائی سے بجلی بناتے ہیں۔ آج آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ انہی سائنسدانوں کی محنت ہے جو ہوکس بھی، اسٹیفن گرے، وولٹا، گیلوانی، مائیکل فیراڈے، ہیمفری ڈیوی، تھامس ایڈیسن اور نیکولا ٹیسلا سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ اگر ان سائنسدانوں نے یہ محنت نہ کی ہوتی تو آج شاید بجلی ہمارے پاس نہ ہوتی اور دنیا آج ایک مختلف انداز میں ہم دیکھ رہے ہوتے۔ بجلی کی یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، ہمارے چینل گلیز انفو کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔